اس امید میں، اس توقع میں اور اس تمنا کے ساتھ کہ یہ شعر کی دنیا میں جو کچھ سنا ہے اسے عمل کی دنیا میں پیکر بنانے کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے ان کے ساتھ ہی رخصت ہونا چاہتا ہوں، لیکن صدر مجلس سے درخواست کروں گا کہ چلتے ہوئے کچھ سونپ جائیں ہم کو۔ ایک چند اشعار وہ لندن میں مولانا سبحان اللہ، اس حرکت میں میرا کوئی دخل نہیں ہے بخدا، تشریف لندن میں جب میں تھا کیا تو مولانا مودودی کی یاد میں ایک جلسہ ہوا میاں صاحب کی صدارت میں، تو خورشید صاحب بھی تو وہ مجھ سے کہا گیا تھا بھئی آپ بھی کچھ اس میں کہیے، تو اس پہ اشعار کہتے وہ پڑھے تھے جلسے میں، وہ پیش کرتے سید مرحوم کیا۔ ہمارے کام گیا بالآخر خلوص عزم سفر ہمارا، ہمارے کام گیا بالآخر خلوص عزم سفر ہمارا، جو روے راہ مصطفیٰ تھا بنا وہی راہبر ہمارا، جو روے راہ مصطفیٰ تھا بنا وہی راہبر ہمارا، ہمارے کام گیا بالآخر خلوص عزم سفر ہمارا، جو روے راہ مصطفیٰ تھا بنا وہی راہبر ہمارا، جو تمہارے اسلوب نے نکھارا، تمہارے اسلوب نے نکھارا، ہمارا انداز ترجمانی، تمہارے اسلوب نے نکھارا، ہمارا انداز ترجمانی، تمہاری تنقید نے سنوارا مذاق نقد و نظر ہمارا، تمہاری تنقید نے سنوارا مذاق نقد و نظر ہمارا، تمہاری تنقید نے سنوارا مذاق نقد و نظر ہمارا، سکھا دیے ہیں ہمارے ساقی نے ہم کو آداب انجمن بھی، سکھا دیے ہیں ہمارے ساقی نے ہم کو آداب انجمن بھی، نہ خاموشی رائے گاہ ہماری نہ بولنا بے اثر ہمارا، نہ خاموشی رائے گاہ ہماری نہ بولنا بے اثر ہمارا، بڑے بڑے عزت و جاہ والے، بڑے بڑے عزت و جاہ والے، غرور فکر و نگاہ والے، بڑے بڑے عزت و جاہ والے، غرور فکر و نگاہ والے، جھکائے سر با ادب کھڑے تھے جب آ گیا دیداور ہمارا، جھکائے سر با ادب کھڑے تھے جب آ گیا دیداور ہمارا، بڑے بڑے عزت و جاہ والے،
غرور فکر و نگاہ والے، جھکائے سر با ادب کھڑے تھے جب آ گیا دیداور ہمارا، بفیض مودود یہ مکرم، بفیض مودود یہ مکرم، کہیں غریب الوطن نہیں ہم، بفیض مودود یہ مکرم، کہیں غریب الوطن نہیں ہم، ہماری بستی ہے ساری دنیا، تمام عالم نگر ہمارا، ہماری بستی ہے ساری دنیا، تمام عالم نگر ہمارا، بفیض مودود یہ مکرم، کہیں غریب الوطن نہیں ہم، ہماری بستی ہے ساری دنیا، تمام عالم نگر ہمارا، نہ قید ہے ملک اور زباں کی، نہ شرط مخصوص کارواں کی، نہ قید ہے ملک اور زباں کی، نہ شرط مخصوص کارواں کی، اقامت دین ہو جس کی منزل، وہی شریک سفر ہمارا، اقامت دین ہو جس کی منزل، وہی شریک سفر ہمارا، اشارہ آفتاب ہیں ہم، تقاضۂ انقلاب ہیں ہم، اشارہ آفتاب ہیں ہم، تقاضۂ انقلاب ہیں ہم، مہی مچھی ظلمتوں میں ہلچل، قدم اٹھا ہے جدھر ہمارا، وہیں مچی ظلمتوں میں ہلچل، قدم اٹھا ہے جدھر ہمارا۔ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کے دم ہے یہی کہنے کی توفیق دے اور یہی آپ کا دم آخری ہو۔ میں مولانا یوسف صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس محفل کو ختم کرنے سے پیشتر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مجھے یہ فریضہ بخشا گیا ہے کہ جس چیز کو ختم کرنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا ہے اسے میں ختم کروں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت بیان ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اور یہی بیان جب حسن بیان بن جاتا ہے تو ادب و شعر بن جاتا ہے۔ قرآن ادب کا شاہکار ہے۔ کچھ اور وجوہ بھی ہوں گے لیکن قرآن نے چیلنج کیا تھا عرب کو، عجم کو نہیں، گونگوں کو نہیں، زبان والوں کو چیلنج کیا تھا کہ لاؤ اس کے مثل اگر تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کعبے کی دیوار پر لوگ اپنے قصیدے لٹکا دیا کرتے تھے،
اور ان شعراء کے اساتذہ ان قصیدوں کو پڑھ کر ان پر نمبر دیا کرتے تھے کہ کون اعلیٰ ہے کون معیاری ہے۔ ایک شاعر جب ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس نے شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ تو انہوں نے خانہ کعبے کی دیوار پر قرآن کا ایک مصرع لکھ دیا، انا اعطیناک الکوثر۔ قصیدے اور بھی لٹکے ہوئے تھے، یہ مصرع بھی لٹکا ہوا تھا۔ استاد آیا، اس نے تمام قصیدے پڑھے، سب پر نمبر دیے، اس کو پڑھا اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، آگے بڑھ گیا۔ پھر واپس آیا، پھر پڑھا، پھر کچھ نہیں کہہ سکا۔ تیسری بار جب واپس آیا تو اس نے اس کے نیچے لکھ دیا، انا اعطیناک الکوثر لیس ھذا من کلام البشر۔ اس قرآن میں جو ڈوب جاتا ہے اور اس سے اپنے کلام کو نکھارتا ہے تو وہ علامہ اقبال بن جاتا ہے۔ اصلاً زندگی کی حقیقتوں کو جو جذب کر کے اپنے احساسات کے نرم و نازک لباس میں پیش کرتا ہے وہی بہترین شاعر ہوتا ہے۔ فرزدق کے سامنے ایک بار ایک شعر پڑھا گیا، وہ سجدے میں گر پڑا۔ ایک فقیر نے کہا یہ کیا حرکت؟ کہا حضرت قرآن میں سجدہ تلاوت کے مقام آپ جانتے ہیں اور شعر میں مقام سجدہ ہم پہچانتے ہیں۔ البتہ ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ زبان جنت میں بھی پہنچاتی ہے اور یہی زبان جہنم میں بھی پہنچاتی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں کہ نوٹ کرنے والا اسے نوٹ کر لیتا ہے۔ یہ فقرہ قرآن کا ہمیں ہمہ وقت پیش نظر رہے تو انشاءاللہ ہر شاعر کا کلام جنت کی زاد راہ بن جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اور دوسرے شاعروں کے لیے بھی ان کا کلام جنت کے لیے زاد راہ بنائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لوگوں نے کچھ باتیں پھیلائیں تو اس میں حسان ابن ثابت بھی شامل ہو گئے، دور رسالت کے عظیم شاعر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے ان کی برائی بیان کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، کچھ مت کہو۔ کیا عجب ہے کہ ایک شعر کی بدولت اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہو۔ اور وہ شعر آپ بھی سنیے۔ حسان ابن ثابت نے کہا تھا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ۔ بے شک میرے باپ، میری ماں اور میری عزت سب کچھ ہے دشمنان محمد۔ میری عزت، میری ماں، میرے باپ، محمد کی عزت و آبرو بچانے کے لیے سب کچھ محاذ آ رہا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس شعر کی بدولت ان کی مغفرت ہو چکی ہو، کچھ مت کہو۔ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں سے کس کی مغفرت کس کے بہانے ہو جائے۔ کیا عجب ہے کہ کوئی ایک شعر اللہ کو پسند آ جائے اور وہی وسیلہ مغفرت بن جائے۔ ان الفاظ پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور بادل ناخواستہ اس مجلس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ہمیں عطا فرمائے، ہم پھر یہاں جمع ہو سکیں، اور یہاں جمع نہ ہو سکیں تو حوض کوثر کے ساحل پر جمع ہو سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔